مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما السائل فلا تنہر، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے، کتنا حصہ اپنے لیے رکھا جائے، کتنا حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سخاوت کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ سخاوت کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت محبوب ہے۔ قربانی کے گوشت کا تقسیم کرنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ پورے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، یعنی اپنے لیے رکھیں۔ ایک حصہ غرباء مساکین میں تقسیم کریں اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ یہ افضل طریقہ ہے قربانی کی گوشت کو بانٹنے کا، یہ افضل طریقہ ہے۔ افضل طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں اور ایک حصہ غرباء مساکین فقراء میں تقسیم کریں۔ یہ سب سے بہترین تقسیم ہے۔ یاد رکھنا، غرباء اور مساکین کو کھلانے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غرباء کا بہت خیال فرمایا کرتے تھے، مساکین کا، بیواؤں کا، یتیموں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال فرمایا کرتے تھے۔ 2 چیز ایسی ہیں کہ اگر آپ ان 2 چیزوں کو بانٹیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو بانٹیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں اضافہ فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک علم، آپ اپنے علم کو بانٹیں۔ آپ عالم ہیں، اہل علم ہیں، کہ آپ اپنے علم کو بانٹیں، لوگوں کو مسائل سمجھائیں، تو علم بانٹنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں اضافہ فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر رزق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو رزق عطا فرمایا ہے، جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے رزق کو بانٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو بانٹنے کی وجہ سے، غرباء پر خرچ کرنے کی وجہ سے، مساکین پر خرچ کرنے کی وجہ سے، فقراء پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
بہترین عمل ہے، بہترین طریقہ ہے اور بہترین سبق ہے۔ باقی ہاں، اگر کوئی شخص چاہے کہ میں گوشت کو تقسیم نہ کروں، قربانی کے گوشت کو تقسیم نہ کروں اور سارے کا سارا گوشت میں اپنے لیے رکھوں، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، گناہگار نہیں ہوگا، مگر یہ افضل طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ اندازہ کر لیں، جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے وہ غریب تو نہیں ہوتا، جو قربانی کرتا ہے، جس پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، وہ غریب نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے وہ امیر ہوتا ہے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ سال میں کتنے دفعہ مارکیٹ سے، بازار سے گوشت خرید کر خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، مگر وہ لوگ جو مساکین ہیں، غربا ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کے اندر اب کتنی مہنگائی ہے، ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ مارکیٹ میں سے گوشت خرید کر اور بازار میں سے خرید کر خود کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اس لیے وہ سارا سال قربانی کا انتظار کرتے ہیں، قربانی کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں، یتیم انتظار کرتے ہیں، اور جو غربا ہیں وہ بھی انتظار کرتے ہیں، بیوہ ہیں، مزدور ہیں، وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ قربانی کے ایام آئیں کہ ہمیں گوشت مل جائے، ہم اپنے گھروں میں گوشت کھائیں۔ اس لیے غربا کا خیال کرنا ضروری ہے، یہ مسئلہ یاد رکھ۔ باقی دوسرا مسئلہ، بعض حضرات پوچھتے ہیں کیا ہم قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، اور غیر مسلموں کو بعض لوگ تو گوشت بھی نہیں دیتے کہ تمہیں کیوں دے، تم غیر مسلم ہو۔ یاد رکھنا، قربانی کا گوشت آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، وہ اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب ہو، آپ دونوں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، سوائے جو صدقۃ الفطر واجبہ اور زکوٰۃ کے علاوہ باقی ہر چیز جو آپ تقسیم کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، آپ مساکین میں جو غیر مسلم ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل تھے گوشت کے، قربانی کے گوشت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔